السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میری تقریر کا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے وضو کی فضیلت اور اہمیت۔ تو آئیں چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ وضو کہتے کسے ہیں؟ وضو کی کیا تعریف ہے، پہلے وہ ہم سنتے ہیں۔ وضو کی تعریف ہے کہ ماتھے کی پیشانی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کا دھونا، دونوں ہاتھوں سمیت کوہنیوں تک دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور تختوں سمیت پاؤں کو دھونا وضو کہلاتا ہے۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا اس کا گویا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بسم اللہ کہے بغیر وضو کیا اس کا صرف اتنا ہی بدن پاک ہوگا جس پر پانی گزرا ہوگا۔ اسی طرح ہی جس نے بسم اللہ والحمد للہ کہا، جب تک اس کا وضو باقی رہے گا تب تک فرشتے یعنی کرام الکاتبین اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جو شخص باوضو سویا گویا وہ ایسا ہے جیسا روزے رکھ کر عبادت کرنے والا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم ہمیشہ باوضو رہنے کی سعادت رکھتے ہو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح وضو میں دگنا ثواب بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ جیسے آپ کو اگر نزلہ ہو، زکام ہو یا بخار ہو یا خصوصاً سردی ہو، بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہمیں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، اگر اس حالت میں انسان وضو کرتا ہے تو اس کو دگنا ثواب بھی ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور اشہد اللہ الہ رہا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چاہے پھر وہ جس دروازے سے مرضی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر انا انزلناہ کہے، اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ اب کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ انجیکشن کی صورت میں وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ جی نہیں، انجیکشن کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح نبض میں جب انجیکشن لگایا جاتا ہے تو نبض میں انجیکشن کو اوپر کی طرف کھینچا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون جو ہوتا ہے وہ بہنے کی مقدار میں انجیکشن میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب گلوکوز کی بوتل وغیرہ ہمیں لگتی ہیں، وہ بھی نبض کے اندر لگتی ہے، اور جب وہ نبض کے اندر لگاتی ہیں تو جو خون ہوتا ہے وہ بہنے کی مقدار میں اس نالی میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا۔ اسی طرح جب ہم خون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ کروانے کے لیے بھی خون اتنا ہی نکلتا ہے جو بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا وضو جاتا رہتا ہے، کیونکہ جو خون ہوتا ہے وہ پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے۔ اسی لیے خون والی شیشی جو ہوتی ہے وہ اپنی جیب میں رکھ کے کبھی بھی آپ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ ناپاک ہوتی ہے، جس سے آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ لوگوں کو آنکھ کی بیماری ہوتی ہے، یا درد کر رہی ہو، دکھتی آنکھ کے آنسو بھی ناپاک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی قمیض کے ساتھ یا بازوں کے ساتھ صاف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو پانی نکل رہا ہوتا ہے بیماری کی حالت میں وہ ناپاک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو آنکھ کے آنسو ہوتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ اگر آپ کی آنکھ خراب ہے تو اس میں سے جو مواد نکل رہا ہے وہ کپڑوں سے صاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے جسم پر چھالا یا پھوڑے ہوتے ہیں اور آپ نے چھالے کو نوچ ڈالا یعنی مسل دیا، اس میں سے خون نکلا، تو بھی آپ کا وضو جاتا رہا، کیونکہ وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ جب اس کو ہم نے مسل دیا تو اس کے بعد جو اوپر اس کے کھال رہ جاتی ہے، اس کا سوراخ ہوتا ہے، اکثر ہم ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس پہ پانی چلا جاتا ہے، ہمیں دھیان نہیں رہتا۔ وضو کرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو دباتے ہیں وہ پانی نکل آتا ہے۔ پانی اگر نکل آئے اور خون کی اس میں تری نہ رہے پھر تو وہ پاک ہے، اگر اس میں خون کی تری رہ جاتی ہے پھر وہ ناپاک ہے،
اس سے آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. منہ بر قے کے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ بر قے آنے سے مراد ہے ایسا ہے جیسے قے آئے اور آپ کو دشواری ہو، مطلب کہ آپ کو روکنے، ہاتھ رکھ کے روک سکیں یا کوئی اور چیز کی وجہ سے روک سکیں، اسے منہ بر قے آنا کہتے ہیں. اور قے جب آپ کو آتی ہے اس کو نہ ہی کپڑوں پہ لگنے دیں اور نہ ہی جسم پہ لگنے دیں، اس کی چھینٹوں سے بھی بچا جائے کیونکہ وہ بھی پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے. جب منہ سے خون نکل رہا ہو تو آپ کی تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہوتی ہے، اسے کپڑوں میں بھی نہیں لگنا چاہیے. چاہے 1 دن کا بچہ ہو یا اس سے جتنا مرضی بڑا ہو، چاہے 1 دن کا بچہ ہو، اس کا اگر پیشاب ہوگا وہ بھی ناپاک ہوگا، ایسے ہی جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے. اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں، فیملی وغیرہ میں بچوں کو اٹھایا ہوتا ہے، دودھ پیتے بچے نے اگر قے کر ڈالی ہے، مثلاً بچے اکثر باہر پھینک دیتے ہیں، وہ ہمارے کپڑوں میں گر جاتا ہے. اگر میدے تک دودھ نہیں پہنچا، اس سے پہلے اگر باہر آ جائے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر میدے سے باہر آیا ہو اور اس دودھ کی پھٹیاں بنی ہوں، وہ ناپاک ہوتی ہے، وہ آپ کے کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیتی ہے اور آپ کے بدن کو بھی ناپاک کر دیتی ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اکثر یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وضو انجیکشن سے ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر میں نے کچھ اور بھی بیانات اس میں دے دیے ہیں کہ کن کن کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے اور بدن وغیرہ ناپاک ہو جاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.